السلام علیکم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 6475 سوال نمبر 8 زکوٰۃ کے مقاصد پر نوٹ لکھیں۔ زکوٰۃ کا تعارف۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسا مالی فریضہ ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی پاکیزگی، نشوونما اور بڑھوتری کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی مخصوص مقدار پر پہنچنے کے بعد مستحق افراد کو دیا جائے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ نہ صرف ایک مالی عبادت ہے بلکہ یہ اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ آگے ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے اہم مقاصد۔ زکوٰۃ کا مقصد صرف مال کی تقسیم نہیں بلکہ ایک مکمل فلاحی معاشرتی نظام کا قیام ہے۔ زکوٰۃ کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مال کی پاکیزگی اور برکت۔ زکوٰۃ کو روحانی طور پر پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ مال کو روحانی طور پر پاک کرتی ہے، اس میں برکت لاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے نبی، ان کے مال سے صدقے لے لو جس سے تمہیں انہیں پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا دل بخل، حرص اور دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، غریبوں کی مدد۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا مقصد معاشرے کے غریب، یتیم، مساکین، مسافر، مقروض اور محتاج افراد کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرتی ناہمواریوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دولت کی منصفانہ تقسیم۔ اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے دولت کا ارتقاء صرف امیروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ دولت مختلف طبقات میں گردش کرتی ہے۔ اس سے معاشرتی توازن قائم ہوتا ہے اور غربت میں کمی آتی ہے۔ نمبر 4، انسانی مساوات اور بھائی چارہ۔ زکوٰۃ کے ذریعے سماج کے مختلف طبقات کے درمیان محبت، ہمدردی اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ امیر جب اپنے مال سے مستحقین کو حصہ دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں رحم اور برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، فلاحی ریاست کا قیام۔ زکوٰۃ کی بنیاد پر ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکتی ہے جہاں ہر فرد کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ کے نظام کی بدولت کئی علاقوں میں بھی کوئی مستحق باقی نہ رہا تھا۔ نمبر 7، معاشی ترقی۔ جب غریب طبقے کو زکوٰۃ کے ذریعے مالی مدد ملتی ہے تو وہ چھوٹے کاروبار یا ضروریاتی زندگی پوری کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس سے وہ دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے بلکہ خود کفیل بنتے ہیں اور معیشت میں مثبت کردار ادا ہوتا ہے۔ نمبر 8، جرائم کی روک تھام۔ معاشی عدم مساوات اور غربت جرائم کا سبب بنتی ہیں۔ جب زکوٰۃ کا نظام فعال ہوتا ہے اور ہر مستحق کو حق ملتا ہے تو چوری، ڈاکہ، بھوک، فاقہ کشی اور دیگر سماجی جرائم کی شرح میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 9، اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی۔ زکوٰۃ محض دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت میں فلاح پانا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے نبی، جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ اگر ہم اوورال بات کریں، زکوٰۃ اسلام کا نہایت اہم، جامع اور بامقصد نظام ہے جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ یہ دولت کو پاک کرتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے، محتاجوں کی ضروریات پوری کرتی ہے اور ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔
اگر ہر مسلمان صحیح نیت، اخلاص اور شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے تو نہ صرف غربت اور بے انصافی ختم ہوتی ہے، بلکہ دنیا میں ایک پرامن اور خوشحال اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔